میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، اسلام وہ عظیم ترین مذہب ہے کہ اسلام جرائم سے پہلے ہی اپنے ماننے والوں کو روکتا ہے کہ تم ایسا جرم نہ کرنا۔ یار سوچو نا، وہ کیا کام کا کہ پہلے آگ لگ جائے پھر اس کو بجھایا جائے۔ تو اسلام وہ عظیم مذہب ہے کہ پہلے اسلام آگ لگنے ہی نہیں دیتا تاکہ بجھانے کی نوبت ہی نہ آئے۔ تو یہ اسلام کا قانون ہے کہ اسلام جرم سے پہلے بھرپور روکتا ہے، اور پھر جب انسان جرم کر بیٹھتا ہے، جب اس کو احساس ہوتا ہے کہ میں نے یہ کیا کر دیا، اب وہ حماقت ہی ہے نا کہ آگ لگنے دی جائے پھر اس کو بجھانے کا تجربہ کیا جائے کہ اس کو ایسے سے بجھائیں گے۔ لیکن اسلام وہ نہیں چاہتا، اسلام کہتا ہے کہ پہلے آگ لگنے ہی مت دو تو بجھانے کی نوبت نہیں آئیں گی۔ اب آپ دیکھیں، اسلام نے پہلے انسان کو بد اخلاقی اور برے رویے سے روکا کہ ایسا رویہ اختیار نہ کرو، اور پھر ایک قانون اللہ رب العزت کی طرف سے آ گیا کہ دیکھو اگر تم اس چیز سے جرم میں مبتلا ہو سکتے ہو تو اس چیز کو چھوڑ دو۔ اور جو رب ذوالجلال نے ایک عظیم اعلان اپنے ماننے والوں کے لیے کیا کہ اس ایک جرم سے اگر انسان بچ جاتا ہے اور اپنے آپ کو بچا لیتا ہے تو گویا انسان بہت سارے جرائم سے، بہت سارے گناہوں میں جانے سے بچ جائے گا۔ اللہ رب العزت نے یوں ارشاد فرمایا، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ کہ مسلمان مردوں کو حکم دو اپنی نگاہیں نیچے رکھے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے، یہ ان کے لیے بہت ستھرا ہے۔ رب ذوالجلال نے اس انداز میں بیان کیا کہ یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ مسلمان مردوں سے کہو کہ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھو اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرو۔ جب نگاہیں بری چیز کو نہیں دیکھیں گی، جب نگاہوں میں غلط تصور نہ ہوگا تو خود بخود انسان اپنی شرمگاہ کی حفاظت کر سکتا ہے۔ لیکن پھر اگر ایسا نہ کیا جائے تو پھر رب ذوالجلال نے دوسری طرف رب ذوالجلال نے ایک طرف تو مومنین کو حکم دیا، مسلمان مردوں کو، اور اب مومنات کو حکم دیا جا رہا ہے، مسلمان عورتوں کو، وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور مومن عورتوں سے فرما دیجئے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھے اور شرمگاہوں کی حفاظت کرے۔ یہاں پر رب ذوالجلال نے دونوں کے لیے قانون لاگو کر دیا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرو تو شرمگاہوں کی حفاظت ہو جائیں گی، اور پھر اگر نگاہوں کی حفاظت نہیں کرتے ہیں تو رب ذوالجلال نے پھر یوں فرمایا، ان اللہ خبیر بما یصنعون، تم یہ نہ سمجھنا کہ ہمیں تمہاری کچھ خبر نہیں، بلکہ ہم تمہارے ہر اچھے برے فعل سے واقف ہیں، تمہارے دلوں کے بھیدوں کو اور رازوں کو بھی ہم جانتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، انسان جو دیکھتا ہے اس کو تصور بھی ویسے ہی آتا ہے۔ اندھے لوگ خواب میں کیا دیکھتے ہوں گے؟ کیا سمجھتے ہیں آپ؟ اندھے لوگ خواب میں کیا دیکھتے ہیں؟ انسان پہلے کسی چیز کو دیکھتا ہے، میڈیکل سائنس کے مطابق انسان پہلے کسی چیز کو دیکھتا ہے، پھر جا کر وہ خواب میں وہ چیز اس کو نظر آتی ہے یا اس جیسی چیز نظر آتی ہے۔ اب انسان کسی چیز کو دیکھ ہی نہیں رہا تو اس کو خواب میں کہاں نظر آنی ہے؟ تو اندھا اگر کوئی ہے تو خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ تو اندھا صرف احساسات اور محسوسات، فیلنگز اس کو نظر آتی ہے اندھے کو۔ یعنی اگر نگاہیں خراب ہو گئی تو انسان کے اخلاق بھی خراب ہو جاتے ہیں، انسان کا رویہ بھی خراب ہو جاتا ہے، انسان پھر گناہوں کے اندر ڈھلتا چلا جاتا ہے۔ آپ دیکھیں ام المؤمنین، مشکوٰۃ شریف کی حدیث ہے، ام المؤمنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے کہ میں اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں حاضر تھے کہ اتنے میں ایک صحابی ابن ام مکتوم حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر آئے۔ یہ جو صحابی نابینا تھے، ان کو نظر نہیں آتا تھا، یہ اندھے تھے۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں جب یہ صحابی آئے تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، آقا علیہ السلام نے حکم دیا کہ پردہ کرو، حضور نے کہا پردہ کرو ان سے۔ تو حضرت ام سلمہ نے کہا یا رسول اللہ علیہ السلام، کیا ابن ام مکتوم اندھے نہیں ہیں؟
ان کو تو دکھائی نہیں دیتا. تو رسول اعظم علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب میں کہا کہ تم دونوں بھی اندھی ہو؟ تم تو انہیں دیکھ سکتی ہو نا. تو مسلم عورتوں کو بھی حکم دیا گیا اور مسلم مردوں کو بھی حکم دیا گیا کہ اپنی نگاہوں کو نیچی رکھو. میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، پہلے نگاہ آوارہ ہوتی ہے، پہلے نگاہیں پھسلتی ہے، پھر انسان دھیرے دھیرے جرائم کے اندر مبتلا ہوتا چلا جاتا ہے، اور پھر اس جرائم کے گڑھے کے اندر وہ ایسا گرتا چلا جاتا ہے کہ پھر اس کو کوئی راہ نظر نہیں آتی محفوظ ہونے کی، بچنے کا کوئی راستہ نظر نہیں آتا. تو اگر پہلے ہی ہم اسلام کے اس قانون پر عمل کریں اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کریں تو میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پیارے دیوانوں، نگاہ آوارہ نہیں ہوگی، اور نگاہیں جب پاکیزہ ہو جائیں گی تو انسان کا نفس بھی پاکیزہ ہو جائے گا، انسان کے دل و دماغ کے اندر آنے والے تمام خیالات بھی پاکیزہ ہو جائیں گے، اور اس طریقے سے انسان رب ذوالجلال کے ہاں ایک مقام پائے گا. تو اپنی نگاہوں کی حفاظت کرے اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرے.